نیکاں بلند تر صلوات پنجو دفعہ بلند تر صلوات دعائے تعجیل فرج بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاں وحافظاں وقائداں وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا قائم علی محمد سلطان دوران حضرت حجج جلد و جلد ظہور جلائے بلند تر صلوات اعوذ باللہ سمیع علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال فی لسان العرب کل شیء یرجو الی اصلہ صلوات آقا و مولا شہنشاہ معظم صاحب صحرا صاحب عروس شہزادو قاسم صرف کربلا جو بھوٹ کونے خان وعدائے خدا جو بھوٹ ہے میرا بھائی میرا دوست ہردل عزیز پنجاب سے آئے ہوئے ہیں تو میں اردو میں بھی پڑھوں گا سندھی میں بھی پڑھوں گا پنجابی میں بھی پڑھوں گا ٹھیک ہے توجہ ہو گئی شہزادہ قاسم فقط کربلا کا دولہا نہیں خان وعدائے خدا کا دولہا ہے آل اللہ والوں کا دولہا ہے اس کے ظہور پر نور کی آپ سب کو کروڑہا مبارکیں اور بالخصوص الہی آمین بالخصوص ہدیہ تبریک پیش کیا جاتا ہے میں اپنی طرف سے آپ سب کی طرف سے سائیں تنویر علی شاہ صاحب کی طرف سے سرکار صاحب العصر الزماں کے حضور دعا ہے کہ آج کا جشن ہمارے دوست سید جناب سید تنویر حسین شاہ صاحب اور ان کے فرزندان نے یہ محفل سجائی ہے مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ان کی روزی میں رزق میں صحت میں حیاتی میں عزت عدل میں مولا اضافہ فرمائے جتنے مومنین آئے ہیں مالک شہزادہ قاسم کی فضیلت اور منزلت کے صدقے میں مالک ان سب کی حاجت روائی فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے بھرپور صلوات پڑھے محمد مجھے اپنا کہا ہوا ہر لفظ یاد ہوتا ہے باقی دیگر انعامات خدایا کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس حقیر فقیر کو خدا کی نعمت ملی ہوئی ہے کہ آپ کب کا بھی
کہاں کا بھی میرا کہا ہوا لفظ مجھ سے پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا۔ تو میں نے جہاں سرکار کریم کربلا کا جشن چھوڑا تھا، بیٹا اس کی آواز کو تھوڑا سا آزاد کریں، یہ دبا ہوا ہے، وہیں سے ہی میں نے شروع کرنا ہے۔ اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں نے اس کا جو نتیجہ نکالا تھا، بلکہ ضمناً کہہ دیا تھا کہ جب ہم دعائے توسل پڑھتے ہیں اور ہر معصوم کا نام نامی لے کر جب ہم کہتے ہیں کہ یا وجیہن عند اللہ عشق ولنا عند اللہ، توجہ ہوگی بھائی؟ اس کا ترجمہ جو آپ کے پاس بھی ہے موجود، ہر مومن کے پاس یہ دعا توسل پڑھی ہوئی ہے، ہر شب جمعہ آپ پڑھتے بھی ہیں، ویسے بھی پڑھا کرتے ہیں۔ اس میں جو عمومی طور پہ معنی لکھی گئی ہے یا وجیہن عند اللہ عشق لنا عند اللہ، کہ اللہ کے طرف سے آئے ہوئے ہماری صفات اللہ کی طرف بھیج دیجئے۔ یہ ترجمہ کھٹکتا ہے، اچھا لگتا نہیں۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ اصل معنی لکھو، کیونکہ یہ پتا ہے کہ ابھی اس اصل معنی کی برداشت ہے ہی نہیں، کیونکہ اس جملے کا ترجمہ یا وجیہن عند اللہ عشق لنا عند اللہ، یہ آپ تکرار کرتے ہو نا پوری دعا توسل میں ہر معصوم کے ساتھ، یا وجیہن عند اللہ عشق لنا عند اللہ، اس کا اوریجنل ترجمہ، اصل ترجمہ تب بیٹا اس کی تھوڑا سا آواز تھوڑا آزاد کرو، یہ گھٹی گھٹی ہوئی آوازیں، اور ہم گھٹی گھٹی باتیں نہ کرتے ہیں، نہ گھٹ کے جینے کے عادی ہیں۔ حیدری علی کے ماننے والے ہیں، تو منکرین علی کو گھٹا دیں گے، یہ سندھی ہمارا گھٹو دبوچ دیں گے، گلا دبا دیں گے، جی ہاں۔ اور آج تو ویسے بھی منکرین ہیں، علی کی شامت ہو سکتا ہے آ ہی جائے۔ حیدری اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جتنا جتنا مجھ سے بلوائیں گے میں اتنا بولتا رہوں گا، اور میں طے کر کے نہیں آیا کہ کہاں سے کہاں تک پڑھنا ہے، جتنا آپ نے پڑھوانا ہے میں پڑھتا رہوں گا، جہاں آپ کی فیس ریڈنگ، بلکہ جملہ اور اردو میں اچھا کہوں، جہاں آپ کے رخ ہائے مقدسہ پہ جب میں تھوڑا تھوڑا ازملال حویدہ دیکھوں گا تو میں خاموش ہو جاؤں گا۔ اتنی اردو تو اردو والے بھی نہیں بولتے بھائی۔ جنید بھائی صحیح ہے نا؟ شکریہ، تھوڑا تو ہوم ورک کریں تاکہ مجھے پتہ کہ اردو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی ہاں، چنیدہ بڑی موٹی موٹی غزلیں سنتے ہو، مجھے پتہ ہے، جب اتنی غزلیں سن لیتے ہو تو اردو بھی آنی ہی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یا وجیہن عند اللہ عشق لنا عند اللہ جو تکرار ہے سورہ دعا توسل میں، اس کا پیور اوریجنل ترجمہ تب ہوگا، میں مکمل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تب ہوگا جب سرکار صاحب الزماں کا ظہور ہوگا، اور جب امام اپنے ماننے والوں کے سروں پر یوں ہاتھ دور سے پھیریں گے، عقل جب کامل ہوگی تب اس کا حقیقی ترجمہ بتایا جائے گا۔ ہم وہ نہیں کہہ رہے
कि आप वो तर्जुमा लिखो, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। इंसान की अप्रोच ये है ही नहीं कि अब वो तर्जुमा लिखा जाए, लेकिन कम अज कम इतना तो हक अदा करो ताकि जब आप इन 14 की दरबार में आओ तो शर्मिंदगी उठानी ना पड़े कि हमने इतना बड़ा घपला मार दिया। इंद की माना मैंने बताई, आपको सबको याद होगी। इंदियत से निकला है। इंदियत दरून को कहते हैं, इनवर्ड को कहते हैं, अंदरून को कहते हैं। आपका मेरा दरून नहीं, खुदा का दरून, खुदा की इंदियत। अब तर्जुमा खुद बनाइएगा जाकर, या वजीहन इंदल्लाह, जो आपके दरून से आए हुए हैं उनके सदके में हमारी शिफाअत फरमा। मैंने वजीहन का तर्जुमा नहीं किया, और वजीहन का तर्जुमा मैंने नहीं किया। मेरी सारी बात आज 2 शहजादों का तज़किरा करूंगा, शहजादा अब्बास का भी, सरकार का भी, और शहजादा कासिम का भी। लेकिन जब जहां मैं जनाबे अब्बास के फजाइल का नतीजा निकालूं, आप ये दुआ के अल्फाज या वजीहन इंदल्लाह इश्वे लना इंदल्लाह अपने जहन के इस तख्ती पे अभी से ही तहरीर कर दें, ताकि वो नतीजा वहां जाकर चस्पा हो जाए। ठीक है? और मुझे शरह ना करनी पड़े, क्योंकि फिर लुत्फ नहीं आएगा। अब्बास है कौन? कौन है अब्बास? आपको अभी तक सिर्फ ये बताया गया है कि बड़ा शजा, बड़ा बहादुर, बड़ा जर्री पहलवान, बड़ा हैबत वाला, बस इससे आगे आपको नहीं बताया गया। अब्बास मौला अली के होते हुए, पहला जुमला आप दर्ज कीजिएगा, मौला अली के होते हुए, मौला हसन के होते हुए, मौला हुसैन के होते हुए, मौला सज्जाद के होते हुए, मौला बाकिर के होते हुए, 5 इमामों के होते हुए साहिब फकीह कहलाता है। आप पहुंचे ही नहीं। साहिब फकीह, मक्तल पढ़ के देख लीजिए, मक्तल पढ़ के देखे, वहां मौला का लक़ब लिखा हुआ है, साहिब फकीह। ना जाने अली के होते हुए इसकी अप्रोच क्या हो, हसन और हुसैन के होते हुए अब्बास की फिक की अप्रोच क्या हो। अभी तो मौला अब्बास के खुतबे पढ़े हैं, बहुत सारे खुतबे पढ़े हैं, वो भी सुनाएंगे इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता वो भी सुनेंगे, और वो लुत्फ लेके सुनाएंगे, एक एक लफ्ज की शरह करेंगे। नहजुल बलागा के खालिक का बेटा है अब्बास। हुसैन के होते हुए जो खुतबा पढ़े, उलमा ने, आरफीन ने जो शरह की, अब्बास चुप क्यों होता था, चुप क्यों होता था अब्बास? अजीब जुमला किसी आरिफ ने लिखा है अपनी किताब में, अजीब जुमला, कि अब्बास हुसैन के सामने चुप बस ऐसे होते थे जैसे अली के सामने कुरान चुप होता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। दो कुरानों का उसने डिस्कस किया है। एक अब्बास हुसैन के सामने बिल्कुल यूं चुप होते थे
جیسے علی کے ہاتھوں میں قرآن خاموش ہوتا ہے، بالکل آگے لکھتا ہے جناب ام کلثوم زینب عالیہ کے سامنے بھی ایسے ہی چپ ہوتی تھی جیسے علی کے سامنے قرآن۔ عباس ہے کون؟ اب جشن شروع کرتے ہیں۔ ہے کون؟ جناب سیدہ زہرا کا بیٹا، جسے شہزادی کونین نے اپنا بیٹا کہا ہے۔ یہ بیٹا کیسا؟ ہمارے معاشرے میں جس سے ہوتا ہے منہ بولا بیٹا۔ میری والدہ نے میرے سب سے اچھے دوست کو اپنا بیٹا بنا لیا، ایسے ہی یا منہ بولا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ یہ سیدہ ہے، سیدہ۔ اس نے اگر عباس کو اپنا بیٹا بنایا ہے تو اس میں حکمت ہے۔ آئیے اس حکمت کو تلاش کرتے ہیں۔ جب رسول خدا کے فرزند جناب ابراہیم کی وفات ہوئی، رسول عربی کے بیٹے جناب ابراہیم کی وفات ہوئی، اور رسول مولا علی سرکار ابراہیم کو، شہزادہ ابراہیم کو دفنا رہے تھے، اس وقت امیر کائنات کے الفاظ موجود ہیں، اگر ابراہیم زندہ رہتا، اگر ابراہیم زندہ رہتا تو مصطفیٰ کے بعد یہ نبی بنتا۔ شک نہ کرے، ابھی واضح کرتے ہیں۔ اگر جناب ابراہیم زندہ رہتا تو رسول عربی کے بعد نبی بنتا، کیونکہ علم الہی میں یہ بات موجود ہے کہ 1,24,000 ہی انبیاء ہوں گے بس، اور رسول عربی خاتم النبیین ہے، اس لیے جناب ابراہیم کو اٹھا لیا، اس لیے جناب ابراہیم کو اٹھا لیا، کیونکہ مصطفیٰ وہ ذات ہے جسے ہر نبی کا اعجاز عطا کیا گیا ہے، ہر نبی کا معجزہ عطا کیا گیا ہے۔ تو جناب ابراہیم کا بیٹا نبی ہے یا نہیں؟ جناب یعقوب کے بیٹے نبی ہے یا نہیں؟ تو کوئی نبی ہو سکتا ہے بس میں مصطفیٰ میں آ کے کلیم کرے ہمیں تو یہ اعزاز تھا، آپ کا بیٹا کیوں نہیں رہا؟ اس لیے ابراہیم کو اٹھا لیا، اس لیے ابراہیم کو اٹھا لیا، اور یہ کہہ کے علی نے کہا یاد رکھو حسن اور حسین بھی مصطفیٰ کے ہی بیٹے ہیں، میرے بیٹے۔ اور رسول خدا کی حدیث بھائیوں کے پاس بھی موجود ہے کہ علی وہ ذات ہے جس کی صلب میں اللہ نے میرے بیٹے رکھے ہیں، یہ رسول خدا کی حدیث ہے۔ علی وہ ذات ہے جس کی صلب میں اللہ نے مجھ محمد کے بیٹے رکھے ہیں، کیونکہ حسنین کو رہنا تھا بعد از مصطفیٰ، اس لیے اللہ نے حسنین کو علی کی صلب میں منتقل کیا، ہے محمد کے بیٹے، ہے محمد کے بیٹے۔ اب یہاں تک اگر سمجھ میں آ گئی بات تو عباس ہے زہرا کا بیٹا، عباس ہے سیدہ کا بیٹا، جیسے حسنین ہے مصطفیٰ کے بیٹے صلب میں رکھے گئے علی کے، ایسے عباس ہے زہرا کا بیٹا صلب میں رکھا گیا جناب ام البنین کے۔ میرے پاس پہاڑ سے بھی بلند ہے کہ امام جعفر صادق کی بد میں کوئی آیا اور کہا مولا اگر فدق آپ کو واپس ملے آپ کس طرح بانٹیں گے، آپ اس کی تقسیم کس طرح کریں گے؟ وہ سمجھا تھا کتنے حصے ہونے چاہیے، 3 حصے ہونے چاہیے نا، ایک بڑے بیٹے کا، ایک مولا حسن کا، ایک حصہ 2 شہزادوں کا، کیونکہ بیٹی کا حصہ آدھا آدھا ہوتا ہے، ٹوٹل 3 حصے ہوتے۔ امام نے کہا ہمیں اگر فدق ملا ہم 4 حصے کریں گے، ایک حسن کی اولاد کا، ایک حسین کی اولاد کا، ایک عباس کی اولاد کا۔ لے پالک کا حصہ نہیں ہوتا،
बापू बोले बेटे की मीरास नहीं होती, मीरास उसकी होती है जो वतन का हो। अरे सैयदा का बेटा है अब्बास, ये तो गोद में फजीलत मिली जनाब उम्मुल बनीन। अब समझे? अगर यहां तक आ गए तो आइए करबला चलते हैं। कल मैंने बताया था, दोस्त बैठे थे मेरे पास, और ज़िम्मन बात बता देता हूँ ताकि मालिक जब जब आपको दुआ है कि बार बार आपको हमको सबको मालिक अपनी चौखट पे बुला। करबला में भी जिंदा है वो, आरिफ आलिम नहीं, आरिफ जिंदा है, हयात है, बुजुर्ग है। करबला में रहते हुए भी वो 3-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, बाज़ों का 6 महीने हो जाते हैं, मौला की जरी पे, दोनों शहजादों के जरी पे नहीं आता। करबला में रहते हुए उलमा ने जाकर पूछा, देखिए संभालिएगा, उलमा गए, उसके शागिर्द उलमा है, बड़े बड़े पिल्लर उलमा है, उन्होंने जाकर पूछा, सरकार ये क्या माजरा है? हम तो जब आते जाते हैं दोनों शहजादों को सलाम करते हैं, सालन लेने जाते हैं, भाजी लेने जाते हैं, अपने घर का सौदा सर्फ लेने जाते हैं, सरकार को सलाम करके शहजादों को फिर जाते हैं। ये आपको 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो जाते हैं और फिर आते हो, और फिर भी देखा 3 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट जरी में रहते हो, फौरन निकल जाते हो, रोजे से ही निकल जाते हो। माजरा क्या है? अब उसके अल्फाज हैं, मैं आपको सौंप रहा हूं। उस आरिफ के अल्फाज हैं, मुझे 6 महीने लग जाते हैं खुद को ऐसा बनाने में कि मैं हुसैन की जरी तक जा सकूं। खुद को ऐसा बनाने में कि मैं इन शहजादों की जरी पे जा सकूं। फिर कहा 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के अंदर अंदर क्यों निकलता हूं? कहा इसलिए निकलता हूं ताकि मुझे डर लगता है कहीं 3 मिनट के बाद वो बशरी तकाजा ना आ जाए, इसी के दौरान निकल आता हूं। बस या मैं हूं या हुसैन है, या मैं हूं या अब्बास है, इस 3-2 मिनट के दौरान। अब समझे, जब जाए ज़ियारत पे, करबला का ही वाक़ा है, 2 उलमा आपस में बहस कर रहे थे। क्या है, इमाम कानी ने अपनी किताब में लिखा है, 2 उलमा बहस कर रहे थे कि अब्बास इल्म में ज्यादा है या सलमान फारसी, सलमान मोहम्मदी। एक आलिम ने दलाल देना शुरू कर दिए, कहा मेरी नजर में जनाबे सलमान मोहम्मदी अफजल है, क्योंकि उसका इल्म और उसके हवाले से सनदे मौजूद हैं कि रसूल खुदा की हदीस है, मौला की भी हदीस है कि सलमान आसमान में, जमीन पर खुदा का दरवाजा है। दूसरा दलील दिया सलमान मिन्ना अहल बैती। तीसरा दलील दिया कि अगर दीन सुरैया पे होता तो सलमान के कदम वहां तक पहुंच जाते। चौथी दलील दी कि सलमान, रसूल खुदा का हदीस है कि सलमान एक इल्म का लामुतनाही समंदर है। वो दलीलें देता गया, सारे चुप हो गए, बिल्कुल ऐसे जैसे आप चुप रहे, सारे खामोश। दलीलें जो दी, आलिम ने दलीलें दी कि वाकई ये तो दलीलें मिल गई। कहा अब्बास के लिए कोई ऐसी सनद है नहीं। बहस खत्म हुई, ये घर गया। दूसरे दिन लोगों ने देखा वही आलिम अब्बास की जरी पे हाथ बांधे गिड़गिड़ा रहा है, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मौला मुझे माफ कर। लोग आए, कहा और तो खैर, कल तक तो तू कह रहा था कि अब्बास का इतना इल्म नहीं है, सलमान अफजल है, आज अब्बास के दरवाजे पे आके गड़गड़ा रहा है। कहा जैसे ही मैं घर गया मुझे नींद तारी हुई, मैं सोया, ख्वाब में मैंने देखा एक नूरानी महल है,
उस नूरानी महल में एक नूरानी कमरा है जिसमें बिल्कुल वस्त में बीच में एक नूरानी हस्ती बैठी है, चारों तरफ नूरानी हस्तियां बाकी बैठी हैं। कहा उस बीच में बैठी हुई हस्ती में इतना रौब और दबदबा था कि मुझे हिम्मत नहीं हुई अंदर कमरे में जाने की। अचानक मेरी निगाह पड़ी, कमरे के दरवाजे पर एक दरबान खड़ा है। मैंने कहा दरबान से ही पूछ लेते हैं, दरबान से ही पूछ, तवज्जो हो गई या नहीं? दरबान से ही पूछ लेते हैं ये महल किसका है, ये हस्ती कौन है। मैं गया दरबान के पास, सलाम करके कहा ये जो अंदर बीच में इतनी रौबदार हस्ती बैठी है ये कौन है? कहा अब्बास। कहा अब्बास। कहा आप कौन हो? कहा सलमान। उसी आलिम ने कहा मैंने जो कल जितनी रिवायतें हदीसें बताई थी सलमान के सामने सारी पढ़ डाली। सलमान आपके लिए तो ये रिवायतें आई हैं, ये हदीस है ये, फिर आप दरबान क्यों? कहा हूं तो सही, मगर अब्बास के लिए नहीं, अबूजर के लिए, मिकदाद के लिए, कंबर के लिए। लेकिन जब मुझे इल्म की जरूरत पड़ती है मैं अब्बास को दरबान आके बनता हूं। अरे हादरी, वैसे तो बहुत है लेकिन दो जियारतें, एक जो अंदर चौखट की तरफ, ठीक है, याद है, जो अब तो बोर्ड आ गया माशाल्लाह, बोर्ड लगा पड़ा है, ठीक है ना, वो दूसरी वो जो जरी पे हाथ डाल के, बुरा लगेगा अगर मैं कहूँगा कि मैं शायद अपना प्रोमो एडवर्टाइज कर रहा हूँ, मैं अपनी नहीं कर रहा बखुदा, लेकिन जाए तो उलमा के साथ जाया करें, अपनी मर्जी के जाया करें ज़ियारतों पे, लेकिन उलमा के साथ जाया करें, क्योंकि वो शर्त यह है कि उसको भी मार्फत होनी चाहिए। चले बस वो समझ गए जो इशारा था। ये चौखट पे जो जियारत है ना, ये इमाम जाफर सादिक की फरमाई हुई है। जो चौखट पे जियारत है मौला इमाम जाफर सादिक की तालीम करदा जियारत है। और कमाल ये है इस जियारत में कि इमाम जाफर सादिक ने इसी जियारत में बहुत सौ को लानतें की हैं। अब मैं सारी लानतें तो खुल के नहीं बताऊंगा, एक दो लानत बता देता हूं। पहली लानत, अब्बास तेरे उस दुश्मन पे लानत जिसने तुझे शहीद किया, तेरे उस दुश्मन, उन दुश्मनों पे लानत जो तेरे और फुरात के माबेन आके खड़े हो गए। अब सुनिएगा, जियारत का लुत्फ उठाइए, जिनको याद होगी वो मेरे साथ चलेंगे। लाअनल्लाह मन जहिला हक। मेरे ख्याल में अब जश्न बाकायदा शुरू हो रहा है। इमाम फरमा रहा है, इमाम कौन इमाम? सादिक इमाम। सादिक इमाम फरमा रहा है, कह रहा लाअनल्लाह मन जहल हक वस्तखफ़ा बिहुर्मतिक। तर्जुमा सुना ताकि लुत्फ उठाए। लाअनल्लाह मन जहल हक। अब्बास उस पर खुदा की लानत। लाअनल्लाह, अब्बास उस पर खुदा की लानत जिसने, लाअनल्लाह मन जहिल हक, जो तेरे हक से जाहिल रहा। अब्बास उस पर खुदा की लानत जो तेरे हक से जाहिल रहा।
صادق، امام جعفر صادق کی حدیث موجود ہے، کسی کو حوالہ چاہیے دینے کے لیے تیار ہے۔ امام نے فرمایا ہے دنیا جتنی بھی عبادتیں کرتی ہے، روزہ، نمازیں، حج، زکوٰۃ، اس وقت اسے کوئی عبادت کام نہیں آئے گی جب تک وہ ہم 14 کا حق نہیں جانتا، جب تک وہ ہم 14 کا حق نہیں جانتا۔ یہ جعفر صادق کہہ رہا، اس کا مطلب امام جعفر صادق کہہ رہا جو مجھ جعفر صادق کا حق نہیں جانتا اس کی خدا کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ وہی جعفر صادق کہہ رہا جو عباس کا حق نہیں جانتا اس پر خدا کی لعنت واستخفا بحرمتک، اے عباس جو تیری عظمت اور حرمت میں۔ آج تو بڑی بحث چل رہی ہے، عباس سید ہے یا نہیں، عباس معصوم ہے یا نہیں؟ ارے جاؤ تو امام لعنتیں چسپا کر کے گیا ہے تمہارے لیے۔ بڑا شوق ہے دنیا کو، عباس معصوم ہے نہیں، سید ہے نہیں، امام لعنتیں لکھ کر گیا ہے، لکھ کر گیا ہے۔ واستخفا بحرمتک، جس نے ذرہ برابر بھی تخفیف کی۔ اب اس قوم سے زیادہ تخفیف کون جانتا ہوگا؟ جس نے ذرہ برابر بھی تخفیف کی، تھوڑا سا بھی تیری حرمت کو گھٹایا، جس نے تیری عزت کو گھٹایا، جس نے تیری عظمت کو گھٹایا، اس پر کیا ہے؟ خدا کی لعنت، خدا کی لعنت۔ پڑھو عباس، یہی مولا جب کربلا میں سوار ہو رہے تھے نا، سوار ہو رہے تھے نا، صفین بتایا تھا میں نے، اچھا نہیں آپ کو نہیں بتایا تھا، کچھ دوستوں کو بتایا تھا، وہ جو اس کا اصل راز چلے وہ پھر کبھی۔ جب مولا کربلا جا رہے تھے نا، کربلا کے میدان میں جا رہے تھے، تو مولا نے کہا نا عباس نیزہ لے کے جاؤ، یہی ہے نا، آپ نے مقتل میں یہی سنا ہے نا۔ یہ اصل لفظ کیا ہے؟ خدا کی قسم جتنے مقتل کہیں گے عربی کے میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہر عربی مقتل میں لکھا ہوا ہے جب عباس کو امام نے اشارہ کیا نا، مولا حسین نے کہ عباس گھوڑے پہ سوار ہو اور جا مقتل کی طرف، فرات کی طرف جا، پانی کی سبیل کر، جو اصل لفظ ہے نا وہ سناتا ہوں اور دیکھتا ہوں آپ کتنی معرفت رکھتے ہو۔ عباس کی معرفت ایسے ہوتا ہے۔ مولا نے کہا ارکب بنفسی انت یا اخی۔ ارے کون کہہ رہا؟ حسین۔ حسین کون ہے؟ میں نے اس دن جشن میں بتایا تھا، حسین ہے خدا کی بولتی ہوئی زبان، خدا کی بولتی ہوئی زبان۔ حسین خدا کی بولتی ہوئی زبان کہہ رہا ارکب بنفسی انت یا اخی، سوار ہو جا اے میرے بھائی، تجھ پر مجھ حسین کی جان قربان۔ حسین کی جان عباس پر قربان۔ اگر بھولے نہیں تو، اگر بھولے نہیں تو کائنات جان نثار ہوتی ہے حسین پر۔ پھر دہراؤں کیا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میں راضی ہو گیا تو راضی ہوگا۔ جسے راضی کرنے کے در پہ خدا ہو، خدا کی چاہت یہ کہ حسین راضی ہو جائے، وہ خدا کی بولتی ہوئی زبان کہہ رہا ہے کہ حسین کی جان تجھ پر قربان۔ ابھی نہیں سمجھے عباس کیا ہے؟
چلے عباس کے فضائل کا آخری تحفہ، آخری تحفہ، اور آئندہ سال یاد دلائے گا، پھر یہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے پہلے سوال کیا کہ عباس ہے کون؟ ہے کون؟ 73 فرقوں کی حدیث کی کتاب کا میں ضامن ہوں۔ 73 فرقوں کی حدیث کی کتابوں کا میں ضامن ہوں، اور متفق علی الفریقین، یہ حدیث جو بتانے والا ہوں مصطفیٰ رسول خدا کی، متفق علی الفریقین حدیث بتا رہا، اور یہ حدیث رسول عربی کی نہیں، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی، حدیث قدسی تو سب کے پاس ہوگی نا بھائی۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ ناد علی میں گھپلا لگا دیا، اس پہ بحث کریں گے تو اور آگے چلے جائیں گے۔ آج اس پہ بحث کرتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، سارے کے سارے مسلمانوں کے فرقوں کے پاس انکلوڈ شیعہ موجود ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، حدیث قدسی یعنی اللہ کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے عبدی اتینی حتی اجعلک مثلی۔ ترجمہ سناؤں گا، لطف آ جائے گا۔ عبدی اتینی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، میرے بندے۔ 73 فرقوں کے پاس حدیث موجود ہے، میرے بندے میری اطاعت کر، حتی اجعلک مثلی، کہیں تو مثلی بھی لکھا ہوا ہے، دونوں لکھے ہوئے بھائیوں کے پاس، مثلی بھی لکھا ہوا ہے۔ مثل میں بحث کرنے کے لیے تیار ہوں، مثلی بھی لکھا ہوا ہے، مثلی بھی لکھا ہوا ہے، حتی اجعلک مثلی یا مثلی، یہاں تک کہ کیا؟ اے میرے بندے میری اطاعت کر، یہاں تک کہ تو مجھ جیسا ہو جائے۔ تم یہاں تک کہ تو مجھ جیسا ہو جائے، مجھ جیسا ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ ملا اس خوشی میں کہ میں اللہ جیسا بن جاؤں گا، شکل ہے۔ ملا اس خوش فہمی میں، میرے پاس پھر کہہ رہا میرے پاس پہاڑ سے زیادہ بلند دلیل ہے۔ عبدی، اب الفاظ نوٹ کیجئے گا، عبدی اتینی، اے میرے عبد میری اطاعت کر، اے میرے عبد۔ ہم تو بڑا خود کو عبادت گزار کہلاتے ہیں، خدا کا عبد کہلاتے ہیں۔ معصوم بھی تو مانے نا، معصوم بھی تو مانے نا۔ کائنات میں ایک ہی ہستی ملی جسے امام مخاطب کہہ کے کہہ رہا ہے، السلام علیکہ یا ایھا العبد الصالح۔ عبد صالح آگے ہے کیا ہے؟ اتینی، میری السلام علیکہ آیا، عبد صالح، العطیع للہ والرسول والامیر المومنین والحسن والحسین۔ امام کہہ رہا ہے عبد صالح، تو خدا کا بھی مطیع ہے، تو مصطفیٰ کا بھی مطیع ہے، تو امیر کائنات کا بھی مطیع ہے، حسنین کا بھی مطیع ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ عبد صالح، اے میرے عبد میری اطاعت کر، میری اطاعت کر۔ ثابت ہوا عباس ہی ہے کائنات میں، عباس ہی ہے کائنات میں۔ آگے حدیث کیا ہے؟ حتی اجعلک مثلی، یہاں تک کہ تو میرے جیسا بن جائے۔ ابھی دنیا نہیں سوچی، وہ بھی بن ہاتھوں کے دیتا ہے، عباس بھی۔ یہ ہے مولا عباس۔
مولا عباس. نہیں 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 نہیں. حضرت شہزادے قاسم علیہ السلام بلند تک صلوات. کربلا کے شہداء ہیں نا، انصاران حسین. عباس کیا ہے وہاں؟ علمدار. عباس ہے اس فوج کا علمدار، کمانڈر ان چیف. علمدار کا مطلب کمانڈر ان چیف، ٹھیک ہے نا. اس کربلا والوں کے شہداء کا ہے مولا عباس کمانڈر ان چیف. ذرا یہ کمانڈر ان چیف بتاؤ. ایک ہی جملے میں بتا دوں گا، اشارہ خود سمجھیے گا. امام زمانہ نے، عباس کی شان میں نہیں، وہ تو پھر کبھی بتاؤں گا. امام زمانہ نے اس کمانڈر ان چیف کے ایک سپاہی کو زیارت میں نہ الفاظ ہو، میں اپنی زبان کٹوانے کے لیے تیار ہوں. جناب مسلم ابن اوسجا ہے کربلا کا شہید. جناب مسلم ابن اوسجا آپ کے زمانے کا امام زمانہ نے مسلم بن اوسجا کے لیے الفاظ، زیارت میں الفاظ کہیں، زیارت پڑھ رہا ہے. امام زمانہ مسلم بن اوسجا کی زیارت پڑھ کے کہہ رہا ہے فوزتا و رب الکعبہ. ایسے سننا ہے عباس، ایسے سننا. عباس کے سپاہی کے لیے وہ لقب دے رہا ہے آپ کا امام زمانہ، جو امیر کائنات نے اپنے لیے کہے ہیں. فوزت و رب الکعبہ، کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا. علی کہہ رہا ہے، امام زمانہ کہہ رہا ہے مسلم ابن اوسجا، رب کعبہ کی قسم تو کامیاب ہو گیا. ابھی نہیں سمجھے، ابھی یہ بات سمجھ میں نہیں آیا. ارے جس کا سپاہی اس کے لیبل کا ہو، عباس کیا ہو. عباس کو دنیا سمجھ نہیں آئی ہے. یہ بس اس کی اندیت کے شاہکار ہیں، اس کی ذات کی اندیت کے شاہکار ہیں. یہ وہیں سے آئے ہوئے ہیں، اس کے درون سے آئے ہوئے ہیں. جو نہیں مانتا، میں نے اس دن کہا تھا، پھر اس کے لیے دعائے توسل پڑھنا حرام ہے ندیم بھائی. پھر اس کے لیے جو عقیدہ نہیں رکھتا، اس کے لیے ساری زیارتیں حرام ہیں. اس کے لیے دعائے توسل پڑھنا حرام ہے. ہاں، ان کے لیے حرام ہے بھائی. آئیے، یہی شہزادہ جناب قاسم، بارہا بتا چکا ہوں، آج پھر تذکرہ اسی کا شہزادے کا، اور بارہا بتایا بھی ہے کہ یہ شہزادہ جب جناب ام فروا نے خواہش کی، شہزادی فروا کی انتقال کے بعد، مولا مجھے پروردگار عالم نے ایک ہی بیٹی عطا کی تھی. مولا حسن کو کہہ رہی ہیں بی بی، مولا مجھے ایک ہی بیٹی خدا نے عطا کی تھی، وہ بھی اپنی طرف بلا لی. مولا میری گود خالی ہے، مجھے فرزند چاہیے. فرزند چاہیے، جو ایکچول الفاظ ہے، خدا کی قسم میں اپنی طرف سے ایک نقطہ بھی نہیں بڑھاؤں گا. امام نے کہا، مولا حسن نے کہا، بی بی جناب رملہ، بی بی رملہ، ہم خدا کی دربار میں دعا کریں گے، آپ کی گود آباد ہوگی. ہم خدا کی دربار میں دعا کریں گے، آپ کی گود آباد ہوگی. فوراً جناب رملہ نے دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا، مولا آپ تو وہ ہو جو میرے مرے ہوئے بھائی کو آج مدینے سے آذربائیجان آ کے ٹھوکر سے زندہ کیا تھا. تب تو نہ دعا کی، نہ سجدہ سجود کیا. مولا مجھے ابھی بیٹا چاہیے، ابھی بیٹا چاہیے.
بس امام نے یوں اشارہ کیا اور کہا احملی قاسمہ، قاسم اٹھانے والی بن جا۔ میں نے ابھی تو کہا یہ خدا کی بولتی ہوئی زبان ہے، یہ خدا کی بولتی ہوئی زبان ہے۔ امام نے کہا احملی قاسمہ، قاسم اٹھانے والی بن جا۔ بس احملی قاسمہ آخری میم کا آنا تھا، جناب رملہ کے ہاتھوں پہ قاسم تھا، قاسم تھا۔ ابھی کہو کہ نہیں یہ ہمارے جیسے، تیرا ابا دادا آیا ہے ایسا؟ تیری نسل میں کون آئے ہے ایسا؟ بتا دو صحیح۔ احملی قاسمہ، قاسم اٹھانے والی بن جا۔ معاف کیجئے گا، قاسم امام نہیں۔ اور عجیب رنگ ہے اس گھر کا، عجیب رنگ ہے۔ مولا علی نے جناب اسماء بنت امیس نے جب فرمائش کی مولا مجھے بھی بیٹا چاہیے، امیر کائنات کو، مولا کا حرم ہے امیر کائنات کا، مولا نے اپنی پیشانی پہ یوں ہاتھ رکھا اور یوں اشارہ کیا، ہاتھ لگایا نہیں، بی بی کی پیشانی کی طرف اشارہ کر کے کہا احملی محمد حنفیہ۔ یہی تو بتانا ہے دنیا کو، یہی تو بتانا، جھٹلا سکو، کوئی کسی میں ہمت ہے تو بتائے یہ دونوں روایتیں غلط ہیں، کوئی بتائے۔ پلر کتب میں لکھی ہوئی ہیں، پلر کتب میں دونوں روایتیں موجود ہیں، مجھے بتاؤ نہ محمد حنفیہ امام نہ شہزادہ قاسم امام۔ ارے جس حویلی کے غیر امام ایسے ہو، امام کیسے ہوں گے؟ جسے حویلی کے محمدوں کی حویلی ہے بھائی، محمدوں کی حویلی، اس گھر کے جانور بھی ایسے ہی آتے ہیں۔ اب کی معرفت بڑھاؤ، امام زمانہ بھی آنے آئے، بہت جلد ظہور ہونے والا ہے۔ حاجت بڑھائیں، معرفت بڑھائیں، یہی شہزادہ جا رہا تھا گلی میں، 4 سال کا شہزادہ، بڑے دیرینہ دشمن اہل بیت تب بھی تھے، ابر القوا ملعون نے 4 سال کے شہزادے کو روک دیا، کہا شہزادہ تیرا نانا تیرا دادا بڑی دعوے کرتا تھا کہ ہم غیب کا علم جانتے ہیں، غیب کا علم جانتے ہیں، کیا آپ بھی جانتے ہو؟ آپ کا ہونا ہمارا بچہ ہوتا تو دوڑ کے بھاگ جاتا ہے، ایسا بدماش چوٹل بدماش سا موچے تھا، سمجھو تھا نا، اگر شہر جو چوٹل بدماش سا موچے ہوچے انسان جے بار جے سام ہو، ایڈو نامی گرامی، یہ شہزادہ ہے، شہزادہ، یہ شہزادہ ابھی بتائیں گے، یہ شہزادہ ہے۔ شہزادہ نے کہا ابن القوا غیب ہوگا تمہارے لیے، غیب ہوگا تمہارے لیے، ہمارے لیے تو ہر شے شہود ہی شہود ہے، کوئی غیب ہے ہی نہیں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ابن القوا ذرا اس طرف دیکھا ہر طرف حد نگاہ تک قاسم ہی قاسم، حد نگاہ تک کروڑوں قاسم، کہا ذرا اس طرف دیکھ کروڑوں قاسم، کہا ذرا پیچھے دیکھ قاسم ہی، کہا ذرا اوپر دیکھ، ہکا بکا رہ گئے ابن القوا۔ کہا جب میرے جیسا کائنات کے چپے چپے میں سمایا ہوا ہے، میرے دادا اور نانا تو حجت خدا ہے۔ آخری فضائل آج کے جشن کا، مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد رہے شہزادے کے صدقے میں، الہی آمین۔ آئیے آخری فضائل۔ جب شہزادہ قاسم مقتل کی طرف جا رہا تھا نا، 3 جملے کہے گئے تھے شہزادے کو، یہ کبھی مقتل میں بتاؤں گا، لیکن خدا کی قسم جب خیمے سے نکلا نا، قاسم گھوڑے پر نہیں گیا تھا،
मुकम्मल जिम्मेदारी से कल कहेंगे कल ही मैं किताबें लेकर आऊंगा, ढेर किताबें मक्तल की ढेर किताबें आपके सामने रखने के लिए तैयार हूं। शहजादा कासिम घोड़े पर नहीं गया था, पैदल गया था। मैंने भी पढ़ा है मक्तब में, मैंने भी मसाइब में पढ़ा है कि शहजादा घोड़े से गिरा, पांव उलझा था, याद है ना? मैंने मसाइब तो नहीं पढ़ना, याद है ना बाबा? वो भी रिवाज हम नहीं पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, उलमा पढ़ते हैं, ज़ाकिरी निज़ाम पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। लेकिन ये क्या जो मक्तल कह रहा है कि शहजादा पैदल गया था, पैदल गया था। क्यों पैदल गया था? जब मौला हसन सरकार ने फकीर शाम से सो कार्ड दुनिया के नजर निगाह में जो सुलहनामा हुआ था ना, हसन के मानने वाले, गैर नहीं, हसन मौला के साथ रहने वाले उसी लम्हे बागी हो गए। हसन मौला से बदतमीजियां करना शुरू कर दी उसी लम्हे किसी ने मुसल्ला पांव से खींचा हसन के, किसी ने मौला का खेमा गिरा दिया, किसी ने तबर्रुक लूटे। वहीं पर मौला हसन के उस सिपाहियों में मोहम्मद इब्ने अशस कैसे कुंदी, ये भी मौला हसन का सिपाही था। इस मलौ ने मौला का घोड़ा लूटा, कोई मुसल्ला लेट के गया, लौट के गया, कोई लिबास लूट के गया, कोई कुछ। इस मलौ ने मौला का घोड़ा जिसका नाम था ताविया, इनके जानवर भी बेनाम नहीं हुआ करते, लोगों के बापों का पता नहीं पड़ता। इब्ने ज़ियाद के बाप का नाम क्या था? जिसका पता आप ही कह रहे हो इब्ने ज़ियाद बहुत सौ का बेटा, गलत। जब ऐसे मलौन हो इसका घर के दुश्मन तो फिर हाँ जी ठीक है ना बाबा। ये मलौन लूट के गया था ताविया घोड़ा मौला का। जब करबला में मौला हुसैन ने निगाह दौड़ाई ना, देखा ये मोहम्मद बिन अशस से कैसे कुंदी वही ताविया लेकर आया था। जब हसन मौला के फर्जंद शहजादा कासिम ने आकर इजाजत ली ना, चाचा मुझे इजाजत दें, मौला ने कहा कासिम पहले अपने बाबा का घोड़ा ले आ, फिर तुझे मैदान जंग में मक्तल के लिए इजाजत दूंगा, लड़ाई के लिए दूंगा। खुदा की कसम कासिम पैदल गया था, पैदल था। इस मलौन को फिनार करके पैदल ही घोड़ा ले आया, चढ़ के नहीं आया, पैदल ही आया। कहा आका मैं अपने बाबा का घोड़ा ले आया। मौला हुसैन ने और मौला अब्बास ने दोनों ने बिस्मिल्लाह पढ़ी के कासिम को सवार किया। अब जो कासिम मैदान में गया ना, मैदान में गया, जाकर वसत 9 लाख के बिल्कुल बीच में कासिम ने अपना घोड़ा रोका और पहला लफ्ज कहा, या जंदल इब्लीस, और शैतानों के टोले। ये कासिम के अल्फाज है, कासिम के अल्फाज है, और शैतानों के टोले। खुदा की कसम पिसरे साद नाम तो आ गया ना जहन में। इब्ने साद नाम ही निराला है। इब्ने साद की बात कर रहा हूं भाई, आप गलत ना समझे। इब्ने साद ये मलून उस दौरान भी 12-13 सिपाहियों के झुरमट में आया, जर्री पहलवानों के झुरमट में आया। जब कासिम ने कहा ओ शैतानों के गिरोह, ओ शैतानों के लश्कर मेरे सामने आए, उस वक्त भी ये पिसरे सद 13-14 के बीच में आया, सिपाहियों के बीच में आया। कहा क्या बात है? पिसरे सद ने कहा क्या बात है? कासिम ने झड़क के कहा तू जानता नहीं मेरा आका हुसैन कौन है?
تو جانتا نہیں میرا آقا حسین کون ہے. بس اسی دوران 9 لاکھ بالکل قریب 9 لاکھ بالکل قریب سنے گا. دیکھیں ابھی بس جشن کا آخری لفظ 9 لاکھ قاسم کے بالکل سامنے. اچانک نگاہ پڑ گئی قاسم کی اپنی جوتی کی طرف. اپنی جوتی کی طرف. تسمہ کھلا ہوا تھا. تسمہ سمجھو تھا نا, کشو بوٹے جو کشو. تسمہ کھلا ہوا تھا. اسی دوران میرے شہزادے نے 9 لشکر کے سامنے پشت کی. کمال ہے یار, ایسا کوئی جری پہلوان پشت کی. تسمہ باندھا اور باندھ کے کہا پسرے صاحب تو اور تیری 9 لاکھ فوج میرے اس جوتی کے برابر. میری اس جوتی کے برابر. خدا کی قسم ادھر قاسم نے کہا تو اور تیری 9 لاکھ فوج میری اس جوتی کے قابل نہیں. ادھر عباس درے خیمہ پہ کھڑے مسکرا رہا تھا. میں صدقے جاؤں قاسم, ارے جس کے تسمے کے 9 لاکھ فوج برابر نہیں یہ میرا شاگرد ہے. پھر بتاؤ عباس کیا ہوگا. 3 مرتبہ سنا پڑے. بار لحاظ جواسہ ہے محمد و آل محمد کی پاک ذات کا. ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما. جن سادات نے یہ محفل سجائی ہے جناب تنویر حسین شاہ صاحب اور ان کے فرزندان نے رفقہ کار نے, مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. سید کی روزی میں, رزق میں, صحت میں, حیاتی میں, عزت آبرو میں اضافہ فرما. سائیں تنویر شاہ کے بابا کے قبر کو انوار ائمہ کے نور سے منور فرما. اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. اگر اجازت دو تو ایک فضائل سنا دو. علی لال کلندر یہ دعا مانگتے ہو اعلیٰ علیین میں, اعلیٰ علیین میں, اعلیٰ علیین میں. بس میں دعا نہیں مانگوں گا, اسی پہ ختم کر دوں گا اور زیارت پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ اعلیٰ علیین, اعلیٰ علیین, اعلیٰ, یہ اعلیٰ علیین ہے کیا؟ کبھی ملا سے پوچھا ہے؟ کبھی ملا سے پوچھا اعلیٰ علیین کسے کہتے ہیں؟ کسے؟ بڑے لوگوں کی جگہ. خدا کی قسم میرے سوا اگر کسی نے مانا بتائی یہ مانے, پیور مانے یہ ہے. سعید الدین بھائی یہ پہنچائیے گا وہاں سادتوں کے, پنجاب والے سادتوں کے پاس پہنچائیے گا, میرے سلام بھی کہیے گا. اعلیٰ علیین کا مطلب ہے بڑے لوگوں کی جگہ. آپ دعا مانگتے ہو پروردگارہ فلاں کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. اس کا مطلب ہمارے اس مرحوم کو بڑے لوگوں کی جگہ عطا فرما, وہاں وہ مقام عطا فرما. چلو قرآن کی بز میں چلتے ہیں, چلو قرآن کی بز میں چلتے ہیں. وَرْفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے تیرے ذکر کو عرفہ کیا, تیرے ذکر کو اعلیٰ کر دیا. امام جعفر صادق کے پاس جب کوئی یہ حدیث قرآن کی آیت لایا, مولا یہ کیا ہے؟ آپ کے نانا کو خدا کہہ رہا ہے وَرْفَعْنَا لَكَ الذِّكْرَ, ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. امام کے الفاظ میرے نہیں, امام نے کہا عرفہ ذکر کا فی اعلیٰ علیین, ہم ذکر کرتے ہیں اعلیٰ علیین میں کسی کا. خدا کی قسم ساری رات عباس سنوں میں تھکوں گا نہیں,
सारी रात अब्बास सुनो, मैं थकूंगा नहीं, खुदा की कसम, नंबर पे कसम खा रहा हूं। इमाम ने कहा हम पूरी कायनात दुआएं मांगती है, हमको आला इल्लियीन अता फरमा। इसका मतलब क्या हुआ? यानी जमीन पर जो मखलूक है वो जब जिक्र करती है तो आला इल्लियीन वालों का, आला इल्लियीन वालों का, इसका सादा मतलब है मखलूक जिक्र करती है अहल बैत का, मखलूक जिक्र करती है अहल बैत का। वरफाना लक जिक्र, मखलूक जिक्र करती है अहल बैत का, और अहल बैत आला इल्लियीन में जिसका जिक्र करते हैं इमाम कहता है उसे कोई और नहीं, अब्बास कहते हैं।